وہ تو جیسا قرآن کہتا ہے پہلے دن اعلان کرتا ہے لا اسألکم علیہ من اجر، میں اپنے لیے اس جو کچھ میں کر رہا ہوں کوئی اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، وہ ووٹ بھی نہیں رہتا ان کے لیے، وہ تو پہلے دن رسول ہوتا ہے جب کوئی ووٹ دینے والا بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ان کی خاطر سب کچھ چاہتا جی میں یہ آتا ہوں اللہ کچھ تو ایسا ہو جائے یہ کسی طرح کا وقت بچ جائے صحیح۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے رسول، یہ جو تیرے دل میں بار بار یہ آرزو بیدار ہوتی ہے اس کی ہے کہ کچھ ہو جائے یہ کسی طرح سے یہ قوم ایمان لے آئے بچ جائے یہ چیز، تو کیا تو مجبور کرنا چاہتا ہے ان کو کہ یہ ایسا ہو جائے؟ اگر مجبوری سے جبر سے ہی مومن بنانا مقصود ہوتا، ہمارے لیے مشکل کیا تھی کہ ہم انسان کو پیدا ہی مومن کر، کائنات کی باقی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہوا نا، ہر ایک مسلم ہے ان میں سے خدا کے قانون کے سامنے جھکی ہوئی، جرت نہیں ہے یہ اتنے بڑے عظیم الجثہ سورج کو کہ قانون خداوندی اگر ہے کہ 5:03 اور 34 سیکنڈ کے اوپر تو نے نمودار ہونا ہے کہ اس میں 35واں سیکنڈ ہو جائے کسی طرح، یہ ہے نا عطایت، کہتا ہے کہ یہ سب مسلم، اسلام کے معنی یہ ہے، کہتا ہے کہ اگر انسانوں کو بھی اسی طرح سے یہ کیفیت ہوتی کہ ان کے اختیار و ارادے کے بغیر ہی یہ سارے کے سارے ایک روش پر چلنے کے لیے مجبور ہوتے تو ہم انہیں پیدا ہی اسی طرح کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہی نہیں تھا یہ، اگر خدا چاہتا تو یہ اس طرح سے ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا، ہم نے چاہا یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار و ارادے سے اپنے لیے راستہ اختیار کرے، راستہ متمیز کر کے ہم نے دکھا دیا ہے نا، یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے، براہ پہ تمہیں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے یہ راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اختیار کرے۔ اس کے بعد کہا کہ رسول تو کیا چاہتا ہے، تو کیا مجبور کرے گا ان لوگوں کو کہ یہ ضرور صحیح راستہ اختیار کر لیں؟ مجبور کرنا ہوتا تو ہم انہیں پیدا ہی ایسا کر دیتے کہ ان کا اختیار و ارادہ ہوتا ہی نہیں۔ تو جب ہم نے صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے تو ایک طرف یہ ان کو اختیار دے دینا کہ جون سا راستہ جی چاہے اپنے لیے خود اختیار کر لے، اور دوسری طرف یہ اختیار سلب کر لینا کہ مجبور کر کے ہمیں ایک ہی روش پہ چلانے کے لیے پیدا کرتے، خدا کی شایع نشان نہیں تھا یہ، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، اس میں جبر کی کوئی بات نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر کی بات نہیں، ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں جو دل اور دماغ کی کامل رضامندی سے اختیار کیا جائے۔ اور یہاں آپ کے یہاں چل رہی ہے ایک لمبی تاریخ صاحب کے کہ کوئی شخص بھی جو مسلمان ہو کے اپنا فرض کرو کہ اس بدبخت کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ جو مذہب تم پیش کر رہے ہو میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ بدلنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، کہتا ہے نہیں جا سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ سے کہ کیا تم جبرن ان کو مسلمان بناؤ گے؟ خدا کہتا ہے رسول سے، اور یہاں یہ صورت ہے کہ ہاں صاحب ہم تلوار کے زور سے ان کو رکھیں گے یہاں مسلمان، مرتد کی سزا قتل جیسے آپ کہتے ہیں۔ کسی نے یہ سوچا نہیں کہ کتنی بڑی خطرناک تاریخ ہے یہ جو پیدا کی جا رہی ہے عزیزان من، یہ اس تاریخ جس زمانے میں پہلے آپ کے یہاں جس دور میں اس چیز کے اوپر انہوں نے یہ عمل شروع کیا تھا اور اختیار ان کو یہ مل گیا، ہر شخص کو اپنے جیب میں ایک کارڈ رکھنا پڑتا تھا ان کے ہاں کے دستخط کا کہ یہ شخص صحیح العقیدہ ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے، جسے وہ کارڈ نہیں ملتا تھا مباح تھا مرتد کا قتل، یعنی جس کا جیتا ہے اسے قتل کر دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدیوں تک بغداد کی گلیوں کے اندر کتنا مسلمانوں کا خون ہوا، کس بنا پہ کہ جو صاحب اقتدار ملا تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے عقیدے صحیح ہیں۔ عقیدہ جی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان چھوڑ کے عیسائی ہو گئے تھے یا یہودی ہو گئے تھے یا ہندو ہو گئے تھے، جی نہیں صاحب، ان کا عقیدہ صحیح نہیں رہا تو اپنی صحت عقیدے کے لیے ان سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی تھی، فوٹو بلّہ پاس ہو تو پھر تو وہ بچ سکتا تھا۔ یہ ہے جو کچھ آپ کے یہاں ہو رہا ہے، وہ تو شکر کیجئے خدا کا کہ آپ سانس لے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ اقتدار نہیں گیا، یہ اقامت دین کے مدعیوں کا سب سے زیادہ تیز اس کے اندر یہ جماعت اسلامی ہے۔ مودودی صاحب تو پوری کی پوری قوم کے متعلق یہ فیصلہ کر چکے ہیں، لکھا ہوا ان کی کتاب میں مرتد کی سزا،
کہ اقتدار اگر ہمارے ہاتھ میں آیا تو 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا ان لوگوں کو، اور اس کے بعد جو بھی ان کے انداز کا جو صحیح اسلام ہے اس کے مطابق یہ نہ ہوئے تو وہ کہتے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تو مجبور کرنا چاہتا ہے ان کی لوگوں کو کہ یہ ایمان لے آئے؟ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم انہیں پیدا ہی اس طرح کرتے کہ ان میں سے کوئی انکار اور کفر اختیار ہی نہ کرتا. یہ بات نہیں ہے. اگلی بات جو ہے اس نے اگلی آیت میں صاف کر دی بات، اور جس میں اس نے صاف کی تھی وہی اس ترجمے کی غلطی نے الجھا پیدا کیا. یعنی پہلا جو کہا گیا ہے اس کے متضاد اگلی آیت آتی ہے. میں کیا عرض کروں عزیزان نے، سنیے آگے کیا. یہاں یہ ہے کہ کیا تو مجبور کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم خود ہی نہ ایسا کر دیتے. اگلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. چلیے صاحب، یعنی پہلے وہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ تو انسانوں کے اختیار و ارادے پہ ہم نے چھوڑا ہے، مجبور کرنا چاہتے تو ہم انہیں پیدا ہی ایسے کرتے. اور اے رسول تو کیوں اپنے ذہن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ زبردستی کسی طرح سے ان کو مسلمان بنا لیا جائے؟ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ ترجمہ کہ کوئی شخص خدا کے حکم کے بغیر ایمان ہی نہیں لا سکتا. تو یہ جتنے بھی صاحب آپ کے ہاں غیر مسلم ہیں جو ایمان نہیں لائے ہوئے، سیدھی سی بات ہے کہ صاحب ہم تو مجبور ہیں، خدا کا حکم ہی نہیں ہمارے لیے ہوا تو ہم کیا ایمان کیسے لا سکتے؟ ادھر سے حکم ہوگا تو ایمان لائیں گے. آپ دیکھتے ہیں 2 آیتیں ساتھ کے ساتھ پڑی ہوئی، اتنی متضاد. پھر بات کیا ہے؟ وہ ایک لفظ اذن کے معنی انہوں نے لے لیا، حکم، اجازت. قرآن میں دیکھیے کہ اس کے معنی کیا ہے، کس چیز کا نام. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جو حکم دیا جائے اب اور دوسرے وقت میں پھر کوئی دوسرا حکم وہ تو حکم ہوتا ہے. اور جب خدائے علیم ایک دفعہ ایک ایسا حکم دے دے جس کے متعلق وہ کہے کہ یہ قیامت تک بدل نہیں سکتا، وہ قانون ہوتا ہے. اور اذن کے معنی قانون ہو جاتے ہیں جب وہ غیر متبدل ہو جاتے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہر حکم جو غیر متبدل ہو وہ قانون ہوتا ہے. عزیزان کہا یہ کہ تو کہتا ہے زبردستی کسی طرح سے یہ ایمان لے آئیں. ایمان تو خدا کے ایک مقرر کردہ قانون کے مطابق لایا جاتا ہے. یہ آدھی آیت ہے عزیزان من، اگلی آدھی آیت نے تو بات واضح کر دی تھی، لیکن ہم کیا کریں، قیامت ہے یہاں. انہوں نے تو یہ جبر کرنا ہے، اگلی آیت کی طرف توجہ ہی نہیں. سنیے کیا ہے پوری آیت. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا. خدا کا قانون جو ہے اس کے مطابق. اور قانون خداوندی یہ ہے کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس کے سامنے بات واضح نہیں ہوتی. پوری آیت ہے جی یہ.